خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں؟ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم پاشکا کے خوبصورت بابرکت اور پرفضل ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ روحانی سفر شکر گزاری کا سفر ہے، شادمانی کا سفر ہے، جشن کا سفر ہے، یسوع کی قیامت کی تشہیر کا وقت ہے، اس کی قیامت کا چرچا کرنا ہے، اس کے جی اٹھنے کا سندیسہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہی ہم سب کا فرض ہے۔ آج آپ نے تعارف میں سنا کہ آج ہم پاشکا کے 5ویں اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتیں بڑی خوبصورت ہیں، ہم سب کو دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے رویوں کو دیکھیں، اور ایک ایسی راہ کا انتخاب کریں جو حقیقی راستہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جائے۔ آج کی پہلی تلاوت کے اندر جو رسولوں کے اعمال میں سے آپ نے سنی، اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یونانی یہودی جو ہیں وہ عبرانی یہودیوں پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے نالاں ہیں، ان سے ناراض ہیں کہ ان کی بیواؤں کی خدمت
صحیح طور پر نہیں ہو رہی۔ جیسے جیسے کوئی تنظیم بڑھتی ہے، جیسے جیسے کوئی مذہب بڑھتا ہے، جیسے جیسے کوئی ادارہ بڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کے اندر پھر لابیز بنتی ہیں، اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی باتیں نکلتی ہیں، اس کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور ہر گروپ، ہر لابی جو چاہتی ہے کہ ہماری سنی جائے، ہم سب سے بہتر ہیں، ہماری سوچ اچھی ہے، ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ ہم جب بھی بڑھتے ہیں تو ہم اس کام کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح شاگردوں کے ساتھ ہوا، جیسے جیسے لوگ یسوع المسیح پر ایمان لا رہے تھے، تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ان سب کو سنبھالنا، ان سب کے اندر نظم و نسق قائم رکھنا، ان سب کے لیے بہتر انتظامات کرنے مشکل ہو رہے تھے۔ اس لیے شاگردوں نے اکٹھے بیٹھ کر سوچ و بچار کر کے کہا کہ اگر ہم سماجی کاموں میں حصہ لینے لگیں تو پھر ہماری اصل بلاہٹ جو ہے، ہمارا جو اصل کام ہے کہ ہم نے یسوع کی قیامت کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جانا ہے، جی اٹھے یسوع کا پیغام دنیا کے ہر شخص تک پہنچانا ہے، تو اگر ہم سماجی کارکن بن گئے، اگر ہم دسترخوانوں کی خدمت کرنے لگے، تو پھر ہمارا اصل کام جو ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے، جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی، اس کی روح مر جائے گی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم دعا اور بشارت اور رسالت کا کام جاری رکھیں گے۔ ہم ایسے اشخاص کو چنتے ہیں جو بہتر ہوں، جو معزز ہوں، جو بزرگ ہوں، جو وفادار ہوں، جو خدا سے لگاؤ رکھتے ہوں، تاکہ وہ اس کام کو بہتر سر انجام دیں، اور ہم ان کی سرپرستی کرتے رہیں گے، وہ ہمیں رپورٹنگ کرتے رہیں گے، وہ ہمیں اس کام کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ کیسا ہو رہا ہے، اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے والے ہیں، امتیاز نہ رکھا جائے، بلکہ سب کو حقیقی مسیحی بہن بھائی سمجھا جائے۔ تو ان کی یہ سوچ بہت خوبصورت رہی۔ انہوں نے 7 اشخاص کو چنا، جن کے نام بھی آج کی پہلی تلاوت میں دیے گئے ہیں۔ تو ان 7 لوگوں نے سماجی کاموں کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا شروع کیا، اور شاگردوں نے اپنا کام جاری اور ساری رکھا۔ آج کی دوسری تلاوت کے اندر مقدس پطرس رسول بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں۔ عزیزو، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا، مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا، اور تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ۔ مین پتھر جو ہے، کونے کا پتھر جو ہے، وہ یسوع ناصری ہے۔ اس دور کے اندر کونوں کے جو پتھر ہوتے تھے وہ بڑے پتھر ہوتے تھے، مضبوط پتھر ہوتے تھے، جس طرح آج کے دور میں ہم بیم ڈالتے ہیں۔ جب بیم ڈالا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر جو عمارت ہے، جو اس کا بوجھ ہے، وہ بہتر طریقے سے قائم رہے گا۔ تو اس دور میں کونوں کو مضبوط کیا جاتا تھا تاکہ بڑے پتھر جو ہیں وہ کونے میں رکھے جائیں،
اور پھر چھوٹے پتھروں کی جو دیواریں ہیں، چھوٹے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر ایک خوبصورت عمارت بنائی جائے۔ مشکل کام تھا۔ آج کے دور میں بڑے ترقی یافتہ دور میں ہیں اور جلدی جلدی گھر بنتے ہیں، لیکن اس دور میں ذرا مشکل کام تھا، بہت ٹائم لگتا تھا۔ مقدس پطرس فرما رہے ہیں کہ کونے کا پتھر یسوع ہے، اور آپ بھی زندہ پتھر بنے، کیونکہ وہ بھی جی اٹھا ہے اور آدمیوں نے اسے رد کر دیا ہے، لیکن خدا نے اسے معزز جانا ہے، چن لیا ہے، لہذا تم بھی اس کے ساتھ مل جاؤ، اس پتھر کے ساتھ مل کر زندہ پتھر بنو اور روحانی گھر بنتے جاؤ، روحانی عمارت بنتے جاؤ۔ ایک مقدس کہانت جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کو پسندیدہ روحانی قربانیاں گزراننے، اس لیے نوشتہ میں یہ پایا جاتا ہے کہ دیکھ میں سیون میں ایک پتھر رکھتا ہوں جو منتخب اور کونے کا سرا اور قیمتی ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم نے یسوع مسیح کی پاک ذات پر ایمان لانا ہے، پھر اس بڑے پتھر کے ساتھ جڑنا ہے، پھر روحانی قربانیاں، روحانی زندگی جو خدا کو پسندیدہ ہے اس میں قائم رہنا ہے۔ آج مقدس پطرس اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ہم سب نے مل کر، جس طرح آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ہم خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کے ساتھ محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم خدا کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا محبت کا عمل ہے کہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی بہن مانتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے روحانی پتھر ہیں جو آج جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی مقدس پطرس کا خواب ہے کہ ہم کونے کے سرے کے ساتھ جو یسوع ناصری ہے، جو بڑا مضبوط پتھر ہے، جو بہت بڑا پتھر ہے، جو بڑا قیمتی پتھر ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے، تاکہ یہ ہماری روحانی عبادت، ہماری روحانی عمارت، ہمارا روحانی کردار، ہماری روحانی سوچیں ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، ایک دوسرے کے قریب لے آئیں، ایک دوسرے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں، نفرتوں کی جگہ محبتیں قائم ہو جائیں۔ آج مقدس پطرس اس عمارت کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ پس وہ تمہارے واسطے جو ایمان لائے ہو عزت کا باعث ہے، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے جو پتھر معماروں نے رد کیا وہ کونے کا سرا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کا پتھر والی چٹان ہوا۔ پس وہ کلام پر ایمان نہ لا کر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اسی کے لیے وہ مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم چنی ہوئی نسل، شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو، تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنے عجیب نور میں بلایا۔ میں اکثر اپنے پیغام میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں ہمیں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر فخر کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیحی ہیں، اس بات پر ضرور فخر کریں اور خدا کا شکر کیا کریں، دعا کیا کریں کہ اے خدا تیرا شکر کرتا یا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا کیا، اور میں اس گھرانے کی وجہ سے یسوع مسیح پر ایمان لایا یا لائی، اور آج میں اس کی ایک اچھی بیٹی اور اچھا بیٹا ہوں۔ آج مقدس پطرس کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، وہ آپ سب کو کہہ رہے ہیں تم چنی ہوئی نسل، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ چنا ہوا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ چنیدہ ہے۔ تم چنی ہوئی نسل،
اور شاہی کہانت۔ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کلام کی بات ہے۔ چنے ہوئے ہو شاہی رائل فیملی سے، جس طرح برطانیہ میں ملکہ کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں یہ لوگ رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سٹیٹس، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا ایک ڈیفرنٹ دوسرے تمام لوگوں سے۔ تو خدا ہمیں وہ ٹائٹل دے رہا ہے کہ ہم چنیدہ لوگ ہیں، ہم چنی ہوئی نسل سے ہیں، شاہی کہانت اور مقدس قوم، پاک قوم۔ کیتھولک کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ پاک لوگوں کی جماعت اور میراث کی امت ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ سارے خوبصورت باتیں اگر یسوع کے ہم ماننے والے نہ ہوں تو یہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس بات کے لیے ضرور خدا کا شکر کیا کریں کہ آپ سب لوگ مسیحی ہیں اور ایک بڑی مسیحی آبادی میں رہتے ہیں جہاں سب لوگ مسیحی ہیں۔ یوحنا آباد ایشیا کی سب سے بڑی آبادی ہے جہاں پر مسیحی لوگ آباد ہیں۔ تو آپ اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہیں، تو اس خوش قسمتی کو کبھی نہ بھولیے۔ بے شک ہم ایک ایسے خطہ ارض میں رہتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے فخر کرنا ہے۔ جس طرح شاگردوں کو لوگ کوڑے مارتے تھے، جیلوں میں ڈالتے تھے، جب بری ہوتے تھے تو وہ بڑے شکر گزاری کرتے تھے، ہاللیلویا، یسوع کا نام لیتے تھے، کوڑے کھانے کے بعد بھی کہ ہم یسوع کے نام پر بے حرمت ہوئے ہیں، ہم یسوع کے نام پر بے عزت ہوئے ہیں، اس میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں بھی ان کی طرح فخر کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ یہی ہمارا کام ہے کہ اس یسوع میں قائم رہنا اور اس میں قائم رہتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دینا، کیونکہ ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم غیر معمولی لوگ ہیں، ہم بیش قیمت لہو سے خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم چنیدہ ہیں، ہم خاص نسل کے لوگ ہیں، ہم شاہی کہانت کے لوگ ہیں، ہم رائل فیملی ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھا کریں۔ بے شک دنیا کی نظر میں اس خطہ ارض میں لوگ ہم کو بے شک جو بھی کہیں، لیکن وہ جو اوپر والا ہے اس نے ہمارے درجات بلند کیے ہوئے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک دن یہ انصاف ہونا ہے اور ہم سب سرخرو ہوں گے اور ہم سب خدا کے دہنے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی پاک انجیل کی جب بات کریں گے تو ہم بہت فخر محسوس کریں گے۔ آج کی یہ دوسری تلاوت ہم سب کو یاد دلاتی ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم شاہی لوگ ہیں۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب وہ آسمان کی باتیں کر رہے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں، جیسے جیسے یہ پاشکا کے اتوار گزر رہے ہیں تو خداوند یسوع المسیح اپنے آپ کو اوپر جانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے پاس تم نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت خوبصورت بات، بہت گہری بات کہ جس یسوع پر آپ ایمان لا رہے ہیں، لا چکے ہیں، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ وہ آپ کی فکر کر رہا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ خدا باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، جتنوں کو تو نے مجھے دیا ان میں سے ایک کو بھی کھونا نہیں چاہتا۔
आप सब फर्दन फर्दन नाम बनाम, पिछले बार हमने भेड़ों की बात की थी, वो अच्छा चरवाहा नाम बनाम अपनी भेड़ों को जानता है, तो वो नाम बनाम आपके साथ है, आपकी फिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाप के पास बहुत कुछ है, उसके ख़जाने बड़े हैं, उसके पास बहुत से मकान हैं। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात कि इस ज़मीन पर रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए इस बात के लिए ज़रूर सोचें, जहाँ पर हम ज़मीनी घर के लिए बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, टाइल पत्थर हो, लैंटर पड़ा हुआ हो, हर चीज़ करीने से रखी हुई हो, जो भी हमारे घर में दाखिल हो और हमारे घर की तारीफ़ करे। तो हम इस धरती पर घर बनाने के लिए, घर हासिल करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत तगो-दो करते हैं। और आज का इंसान तो घरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक अच्छा खूबसूरत आरामदेह घर बनाने के लिए। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर प्लाट लेते हैं ताकि वहाँ पर हमारा घर हो, हम बड़े समझे जाएं और घर भी खूबसूरत हो। ये हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक घर ऊपर भी बनाना है? कभी उसके लिए कुछ फिक्र किया है? उसके लिए भी मटीरियल पहुंचाया है कभी कोई कि वहाँ पर भी मेरा अच्छा घर हो? एक दफ़ा एक बहुत अमीर आदमी मर गया, तो जब वो ऊपर गया तो खुदा ने कहा कि इसको घर दिखा दो जिसमें इसने रहना है। तो फरिश्ते उसको लेकर जा रहे हैं, तो देखता है बड़े खूबसूरत घर हैं, तो वो दिल में सोचता है शायद ये मेरा घर होगा, शायद ये मेरा घर होगा, शायद ये मेरा घर होगा। लेकिन फरिश्ते उसको लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं आगे। फिर बहुत कमज़ोर से घर, कच्चे घर, तो वो एक जगह पर, छोटी सी जगह पर टप्पर सा बना हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तेरा घर है। उसने कहा कि मैं इसमें रह नहीं सकता, मैं तो जब दुनिया में था तो मेरा एक बहुत बड़ा बंगला था, बहुत खूबसूरत घर था, और मैं इस छोटे से कुटिये में रहूं। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि जितना मटीरियल तूने भेजा उसी में यही बन सकता था, तो इसी में आपको रहना पड़ेगा। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, हमने एक ऊपर भी घर बनाना है, उसके लिए मटीरियल हमने भेजना है। तो जैसा मटीरियल आप भेजेंगे वैसा ही घर उधर तामीर होता रहेगा। मटीरियल से बात समझ रहे हैं आप कि अपने नेक अमाल, अपनी छोटी छोटी खूबसूरत बातें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एक दूसरे की आओ भगत, बीमार की इयादत, ये सारे छोटे काम हैं, ये हमारा मटीरियल है और इसी का हिसाब होना है। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछी जानी, बल्कि यही पूछा जाना है कि मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं जेल में था तो तुम मेरी खबरगिरी करने के लिए आए। तो हम कहेंगे यार खुदावन कब तू आया और हमने ऐसा नहीं किया। तो जवाब आप समझते हैं, जानते हैं कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। ये वो मटीरियल है जो आपने भेजना है ताकि वहाँ पर भी एक खूबसूरत घर हो। तो आज यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मैं फिर आऊँगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। बहुत बड़ा रिवार्ड है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गहरी बात है कि हम अपने खुदावन के साथ रहेंगे। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे।
تو یہ میری بات نہیں ہے، جس پر آپ ایمان لا چکے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شاہی کہانت ہے، یہ چنی ہوئی قوم کی بات ہے، عام شخص وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی بات ہے کہ آپ نے اپنے خداوند کے ساتھ رہنا ہے۔ اب تم دھندلا سا دیکھتے ہو، اس وقت رو برو دیکھو گے آپ کے لیے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، اور جہاں میں جاتا ہوں تم بھی جانتے ہو، وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے۔ بہت دفعہ زندگی میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ سچائی کہاں پر ہے، سچ کیا ہے، صداقت کہاں پر ہے، زندگی کہاں پر ہے، کون سا راہ ہم اپنائیں، کیا کریں۔ جس طرح آج جب خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور تم اس راہ کو جانتے ہو، تو توما کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی راہ پر تو جا رہا ہے۔ فردوس سوال کرتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا۔ اسی طرح ایک بہت امیر شخص خداوند سے کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو جیسے یہ اشخاص جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں کنفیوز ہیں، ہم بھی کبھی کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ کہاں سے سچائی ملے، کہاں سے حق کی بات ہو، کہاں صداقت ہے، کون شخص بہتر ہے۔ تو جب آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے تو آج کی یہ انجیل ضرور یاد رکھیں۔ اس نے کہا، ہے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانیں؟ یسوع نے اس سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر کوئی شخص باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اٹل حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ یسوع کو ماننے سے ہی آپ خدا باپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی صراط مستقیم ہے، ایک ہی سچا راستہ ہے، ایک ہی وہ راہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گی بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے، آسمانی یروشلم میں لے جانے کے لیے۔ یسوع کی پیروی کرنی پڑے گی، یسوع کے پیچھے چلنا پڑے گا، یسوع کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، ایک صداقت ہے، ایک حق ہے، ایک سچ ہے۔ اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ راہ، حق اور زندگی میں ہے۔ راہ بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے، اور سچ بھی وہی ہے، اور زندگی بھی وہی ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل بہت خوبصورت، جو یسوع کی خاص باتوں کو بیان کرتی ہے، گہری باتوں کو بیان کرتی ہے۔ اور ان ایام کے اندر ہم یوحنا رسول کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یوحنا 10:10 میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں، نہ صرف زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع زندگی دیتا ہے، یسوع زندگی بانٹتا ہے، یسوع زندگی کا سرچشمہ ہے۔ زندگی کے سارے سوتے اس کی ذات مبارکہ سے پھوٹتے ہیں، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ پطرس نے کیا کہا تھا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے، تمہارے ہی پاس۔ تو وہ راہ بھی ہے، حق بھی ہے، سچائی بھی ہے، زندگی بھی ہے۔ اگر کسی نے اس کا تجربہ کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑنا ہوگا، اس کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی شخص نہیں آ سکتا۔ اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فلبوس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلبوس، کتنی دیر سے تو میرے ساتھ ہے، کتنی مدت سے تو میرے ساتھ، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔
میں اور باپ ایک ہیں، میں اور باپ ایک ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح خدا کا روپ لے کر آیا ہے، اس کے اندر وہ الوہیت ہے، وہ خدا ہے۔ آج یسوع برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، یعنی جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ باپ اور میں ایک ہیں، وہ پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو مجھے دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے جو مضبوط کرتا ہے پاک تثلیث، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یہ باتیں وہ جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ باپ ہر وقت اس کے اندر ہے اور وہ اسی کے کام سر انجام دے رہا ہے۔ باپ کبھی کسی بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ جا میری طرف سے وہاں پر ہو کے آ، میرا یہ کام کر دے، تو وہ باپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں کسی کام کے لیے تو اتھارٹی کے ساتھ بھیجتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، اسی نے اسے بھیجا ہے۔ تو یسوع کہتا ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہا، باپ جو مجھ میں ہے، جو میرے اندر ہے، وہی مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے آپ نہیں مانتے، میری ذات کو نہیں مانتے جو آپ کے سامنے ہے، تو پھر میرے کاموں کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ وہ خدائی کام ہے یا نہیں ہے، جو اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ 4 دن کے مردے کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کی پاک ذات کر سکتا ہے۔ جنم کے اندھے کو آنکھیں کون دے سکتا ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، جس نے دنیا کی رنگوں کو نہیں دیکھا اور یسوع سے آنکھیں دیتا ہے اور کہتا ہے میرے کاموں کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میری ذات کو چھوڑ دو، لیکن میرے کاموں کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا یہ خدائی کام ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر بات کرو، اور بات مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں کے سبب سے یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا۔ یہ اور بھی زیادہ خوبصورت بات ہے کہ جب آپ واقعی ہی یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو آپ بھی بڑے بڑے کام کریں گے، اور یسوع کہتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی بڑے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ یہ کام کرے گا جو میں کرتا ہوں، بلکہ ان سے بھی بڑے کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیں خدا کا شکر ادا کریں جس نے ہم سب کو مسیحی خاندانوں میں پیدا کیا، اور یسوع مسیح نجات دہندہ پر ہم ایمان لائے، اور آج اسی کے زندہ کلام کی باتیں سنتے ہیں اور اسی کے راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم برکات اور فضائل حاصل کرتے ہیں۔ آئیں خدا کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اپنے آپ پر فخر کریں، اپنے مسیحی ہونے پر فخر کریں، اپنے مسیحی خاندان پر فخر کریں، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال بخشیں، اور یسوع کے ساتھ جڑے رہیں اور بڑے بڑے کام کریں، کیونکہ یسوع آپ کو استعمال کرتا ہے، یسوع آپ سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ، دعا کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس پر ہمیشہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ خدا آپ کو آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلے سے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، اور آپ ہمیشہ یسوع کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں، اچھے شاگرد اور شاگردہ اور اچھی بھیڑیں بنیں، تاکہ ہم سب اس کے نام کو عزت و جلال بخشتے رہیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔